الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری۔ عزیز سامعین کرام، سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ 27 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی۔ آج کا ہمارا موضوع فلسفہ قربانی اور معیار تقویٰ ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کائنات کی ان گنت مخلوقات جن کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، ان میں جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت عطا فرمایا کہ تم کو ہم نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، احساس شعور دے کر اور انسان کو ارادہ کی قوت دے کر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کی دونوں صلاحیتیں فألہمہا فجورہا وتقواہا، فجور و تقوی دونوں صلاحیتوں کو دے کر آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون شخص ہے جو بہترین اعمال کرے۔ تو انسان تخلیق کے ساتھ ہی اس کے مقصد کو پہلے سامنے رکھ کر اس کی تخلیق کی گئی، اس کی فطرت کو بنایا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں ایک واقعہ، ایک تاریخ ماضی کا قصہ، ایک اہم ترین بات، ایک عظیم الشان واقعہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اس آخری امت کو یہ واقعہ بیان کر دیں، پڑھ کر سنا دیں۔ اور وہ واقعہ پہلے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا پیش آیا، پہلے نبی کے دور میں پیش آنے والا واقعہ آخری نبی کی امت کو سنایا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ قصہ بائبل کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس میں خرافات اتنی ہیں کہ وہ حقیقی جو بات کو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ فوت شدہ نظر آتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آپ پڑھ کر سنا دیں ان کو۔ آپ کیا کریں؟ پڑھ کر سنا دیں۔ بھئی ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے پڑھنا، اخبار پڑھنا اور جو ہے کتابیں، ناول، فلاں یہ چیزیں پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنا وہ اگرچہ وہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، کہ قرآن کو ہم کہیں گے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو یہ کہیں گے اخبار کی تلاوت کرتا ہوں۔ کوئی اہم بات ہو تو اس کو اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اخبار کو پڑھا جاتا ہے۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، فرمایا کہ نبا کا لفظ استعمال ہوا، حالانکہ اس کی جگہ خبر کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، خبر کا لفظ استعمال کریں۔ اس کی جگہ پر قصہ کے لفظ آ سکتا تھا کہ قصہ بیان کر دیں کہ حکایت نہیں، واقعہ فرمایا نہیں، نبا خبر بھی آ سکتا تھا،
لیکن جو نبا کے لفظ میں خاصیت اور اہمیت ہے، نبا ایک کسی عظیم حقیقت پر مبنی واقعے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا سننا انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، جس کا انکار کرنا نقصان دہ ہو، جس کا سننا فائدہ مند ہو، جس کا نہ سننا نقصان ہو۔ تو نبا عظیم واقعے کو کہتے ہیں، جس طرح آخری پارہ کے اندر آتا ہے نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ نبأ عظیم کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ تو قیامت کو بھی اللہ جل شانہ نے نبأ عظیم کا، کوئی عظیم واقعہ نبأ ہے، خبر نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، کوئی ردی واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ جو انسانیت پر اپنے مثبت نقش چھوڑے تو وہ نبا ہے۔ تو فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اب ابنائن دو بیٹوں کا ذکر ہے، آپ دو بیٹوں کا ذکر بیان کر دیں۔ کس کے بیٹے؟ آدم، جناب آدم علیہ السلام کے آپ دو بیٹوں کا ذکر کریں۔ جناب آدم علیہ السلام ہیں کون؟ ان کا لقب ہے ابو البشر، انسانیت کے باپ ہیں۔ کوئی انسان نہیں جو ان کی اولاد میں سے نہ ہو۔ وہ ان کو یہ شان بھی اللہ نے عطا کی کہ وہ پہلے رسول ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے رسولوں کو چھوٹا بڑا بنانے کا، یہ رسول چھوٹا اور یہ بڑا اور وہ چھوٹا اور یہ بڑا۔ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو اللہ جل شانہ نے خود ان چیزوں کو بیان فرمایا، فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، منصب رسالت میں سارے رسول کے یہاں برابر ہیں۔ منصب رسالت میں، مقام رسالت میں سارے رسول برابر ہیں۔ یہ اور بات ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر اللہ نے کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، اور ہر رسول کی اپنی شان ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا اور یہ بڑا۔ اب جو مقام جناب آدم کو حاصل ہے کہ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، اور سارے انسانیت کے باپ ہیں، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کو بچپن بھی نہیں دیا گیا، جوان پیدا ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آدم، تو آدم علیہ السلام کا اپنا مرتبہ ہے، ہم سب کا ان سے خونی رشتہ ہے، ہم سب کا ان سے ایک تعلق ہے۔ ایک اسلامی نظریہ ہے اور ایک جسے آج کل سائنس کا نظریہ کہا جاتا ہے، لیکن سائنس حقیقت ان پر بحث کرتا ہے، مفروضوں پر نہیں کرتا۔ جو مستشرقین یا مغربین کے اعتراضات ہیں وہ مفروضے ہیں، ان مفروضوں کو سائنس کا نظریہ نہیں کہہ سکتے، خالی مفروض ہے نا، ظنیات ہیں۔ اب سیپینز جو ہے، انسان پہلے اور مخلوق تھا، انسان نے بتدریج ترقی کی اور اس ترقی سے ایک شعوری مخلوق بنا۔ ہراری کی کتاب ہے سیپینز، پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں نے پڑھی ہے، اور چونکہ مغرب سے ہماری ایک مثال مرعوب ہونے کی ایک غلامی، ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے نا، ایک سسٹم ہے کہ ہم کیا ہے کہ مغرب کے جو فرسودے ہوں ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہراری نے بھی مفروضے قائم کیے، تو خیر انہوں نے بڑی محنت سے وہ کتاب لکھی، تو وہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، اور آنے والے ایک عرصے میں اس پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے بھی نظریات دنیا کے سامنے خود سائنس ہی غلط کر دی۔ اسلام نے تو پہلے کنڈم کر دی۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ آدم کوئی ان حیوانوں کی نسل میں ڈیولپ شدہ مخلوق نہیں، جس طرح فلسفہ کہتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، کہ بولنے والا جانور ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ اسلامی فلسفہ یہ کہتا ہے انسان حیوان بھی نہیں ہے۔ انسان کو انسان کہا جائے گا، انسان کو حیوان کہنا انسانیت کی توہین ہے، یہ کوئی حیوان ناطق نہیں ہے۔
یہ ایک الگ مخلوق ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، یہ پہلے ہی انسان ہیں، اور پہلے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کا لفظ کہا، اور انسان کا لفظ جنس انسانیت پر لاگو ہوتا ہے، تو فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، ساری انسانیت کو کس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا؟ احسنی تقویم پہ۔ جناب آدم علیہ السلام ایک صاحب شعور مخلوق تھے۔ یہ نہیں تھا کہ انسان پہلے گنگا بہرا تھا، گنگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، غاروں میں رہتا تھا، ننگا رہتا تھا، جانوروں کی طرح رہتا تھا، کچے گوشت کھاتا تھا۔ اس نے یہ سیکھا، پھر وہ ڈیولپ ہوا، اور سیکھتے سیکھتے ہزاروں سالوں کا سفر کیا۔ اب یہ قرآن مجید کی زبانی سنیے، فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے وہ جو پہلا انسان تھا جناب آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها، پہلا ہی انسان کوئی گنگا نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا اسماء کا، اور کثیر علم دیا۔ کیا دیا؟ کثیر علم دیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها۔ تو یہ میں باتیں زیادہ تفصیل سے اس لیے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے جدید اذہان ہیں، وہ جو جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ڈارون وغیرہ کا نظریہ، اور اسی طرح آج کل دہریت کا جو ہے ایک دور ہے، اور لادینیت کا ایک دور ہے، اور مغرب سے مرعوبیت کا ایک دور ہے، اور قرآن مجید سے دوری کا ایک دور ہے۔ اس لیے انسان پھر ایسے تصورات کو جو ہے کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سارے جو قرآن میں واقعے ہیں یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ تمثیلاً واقع ہیں، حکایات ہیں۔ حتیٰ کہ مذہبی لوگوں نے بھی بعض نے ایسا ہی لکھا، جن میں پرویز بھی اسی دستہ میں جو ہے شامل ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے جو واقعات ہیں یہ محض تفصیلی واقع ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ بھئی یہ حقیقت پر مبنی اصولی واقعات ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ سچی باتیں ہیں۔ اور یہاں آدم کو اللہ نے علم سے مزین کیا۔ قرآن مجید نے یہ تمام باتوں کو کسی نہ کسی پیرائے میں اصولی طور پر ضرور بیان فرمایا، اور چونکہ ہماری وہاں دسترس نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جو لباس تھا وہ انسان کے ہزاروں سالوں بعد دریافت ہوا۔ کپڑا جو تھا یہ انسان کی ہزاروں سالوں بعد دریافت ہوا۔ قرآن مجید نے جب بتایا کہ آدم علیہ السلام سے جو وہ خطا ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم سے لباس کو ہٹا دیا، تو وہ لباس تو پہنا ہوا تھا، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، صاحب شعور بھی تھے، اور انسان کامل بھی تھے، ان میں وہ عفت و عصمت کا مادہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے وجود کو پتوں سے ڈھانپ لیا، پتوں سے ڈھانپ لیا، جو اس وقت انہیں جو چیز میسر آئی، پتوں سے ڈھانپ لینا۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ جانوروں کی جو ہے کھال، لیدر وغیرہ، تو یہ بھی اس وقت موجود تھے، تو یہ بھی پہنتے ہوں گے۔ اور کپڑوں بھی کی کئی صورتیں ہیں۔ آج کل تو ہم نے اتنے باریک اور اتنے موسم کے اعتبار سے موٹے، اور آج کل تو ایک صنعتی دور ہے، تو اس سے پہلے تو یہ چیزیں کھڈیوں پر کام ہوتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان شروع ہی سے صاحب شعور مخلوق تھا۔ یہ لباس، یہ شعور، یہ علم، ان تمام چیزوں میں طاقت تھے۔ اللہ جل شانہ نے جب فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو آدم علیہ السلام سیکھے ہوئے انسان،
وہ احسن تقویم تھے۔ تو یہ انسان جنگلی تھا اور فلاں تھا، یہ جو سیپینز کی کہانی ہے وہ اس سے ہرگز سود نہیں کرتی۔ ہاں اس طرح کی کوئی اور مخلوقات انسان نما موجود ہوں تو اس کا ہم نفی نہیں کرتے، لیکن جہاں سے آدم شروع ہوتے ہیں وہ ایک صاحب شعور مخلوق ہے۔ تو اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے فرمایا آپ آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر بیان کریں، وہ 2 بیٹے کون تھے؟ تفسیری مواد میں ہمیں 2 نام ملتے ہیں۔ پیچھے چونکہ یہ بائبل اور پچھلی بنی اسرائیل کے علماء اس واقعے کو بیان کرتے تھے اور انہوں نے ایسا اس کے اندر ملاوٹ کی تو جو اس واقعہ کی روح تھی وہ مفقود ہو کے رہ گئی۔ تو وہ تھے حابیل اور قابیل، نام کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن تفسیری مواد سے ہمیں ان کا نام ملتا ہے۔ ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ حابیل، اور دوسرے بیٹے کا کیا نام تھا؟ قابیل۔ اللہ نے فرمایا ان 2 بیٹوں کا آپ ذکر بیان کریں۔ کون؟ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اذ قربا قربانا، اب جب انہوں نے، یعنی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کا وہ دور ہے، ان کے وہ بیٹے ہیں، ان دونوں نے کچھ نیازیں یا قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ابتدا ہی سے عبادت، چونکہ اس کی فطرت تھی، تخلیق کی ہی اسی لیے گئی کہ عبادت کرے، تو پہلے انسان، اب آدم کے بیٹوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ قاف را با مادہ ہے کہ یعنی جس سے قربت حاصل ہو، قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو آدم کے بیٹوں نے بھی قربانی کو پیش کیا، دونوں نے قربانی کو کیا ہے؟ پیش کیا۔ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام کے۔ جناب آدم کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پہلے انسان ہیں، ہم سب کے وہ والد ہیں۔ تو فرمایا کہ اذ قربا قربانا، تو جب انہوں نے وہ قربانی پیش کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا جو عمل ہے، یا یوں میں کہوں کہ جو عبادات کی انواع و اقسام ہیں، قولی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پہلے انسان سے شروع ہے۔ بھائی قربانی پیش کر رہے ہیں آدم کے بیٹے، حکم کون دیا ہوگا؟ کس نے دیا ہوگا؟ جناب آدم نے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا ہوگا کہ آپ قربانی کو پیش کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو پیغمبر کہتا ہے قربانی کو پیش کریں، وہ خود جو ہے وہ بھی قربانی کرتا ہے، وہ خود بھی کیا کرتا ہے؟ بھائی رسول کہے بھئی عمل کرو، وہ خود نہ کیا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل جناب آدم سے، کیونکہ یہ ایک مالی عبادت ہے، مالی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت، یہ انسان کے ساتھ ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں، ہم قربانی کریں، ہم روزہ رکھیں، ہم نماز پڑھیں، یہ پہلے امتوں میں بھی یہ چیزیں موجود تھی۔ تو مولویوں کی کارثانی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تبدیلیاں کی ہوں، احبار و رہبان نے۔ اللہ جل شانہ نے بات بتائی، جب انہوں دونوں بھائیوں نے بارگاہ الہی میں اپنی نیاز، اپنی قربانی کو پیش کیا تو فرمایا کہ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، فرمایا کہ دونوں نے پیش کی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا تو فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی کو ہم نے قبول کیا۔ دونوں نے قربانی کو پیش کیا اور قبول کس کی ہوئی؟ ایک کی قربانی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ یعنی دونوں بھائی، دونوں ہی ابن آدم، دونوں ہی ابن نبی،
نبی کے بیٹے تھے نا، پیغمبر کے بیٹے تھے، دونوں ہی جو ہے وہ بھائی تھے، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ سوچنا یہ ہے کہ ایک کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی کیوں قبول نہ ہوئی؟ کیا محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی کی کہ چلو بھائی ایک کی کر لو دوسرے کی چھوڑو، نہیں کرتا میں، میری مرضی؟ کیا حابیل کی قربانی قبول کیوں ہوئی، قابیل کی قربانی رد کیوں ہوئی؟ تو سوچنا ہے نا، ہم بھی تو قربانی کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ قربانی کرے اور اجر و ثواب سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے، فائدہ ہے قربانی کا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک کی قربانی قبول نہ کی۔ تو جہاں صرف یہ ایک واقعہ نہیں، انسانی تاریخ کی ابتدائی خط و خال کو بیان کیا جا رہا ہے، انسانی جرم کی ابتدائی تاریخ کو، جو انسان کی بنیادی غلطی تھی اس کے نقشے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول نہ کیا، وہ کہتا کیا ہے؟ قال لأقتلنک، قابیل کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ اب ہم ساری واردات کو ذرا قرآن مجید کے چھپے ہوئے راز کو ذرا باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ قتل کا ارادہ اس لیے کیا کہ قربانی قبول نہ ہوئی، قربانی اس لیے قبول نہ ہوئی کہ وہ رزق خراب تھا، رزق صحیح ہوتا تو قربانی قبول ہو جاتی۔ اس نے یہ ردی چیزیں کیوں قبول بھیجی؟ حابیل نے رزق خالص ترین بارگاہ الہی میں پیش کیا، اس کی نیت میں خرابی تھی قابیل کے، اس کے اندر گناہ کا وہ بدنیتی کا مادہ تھا، اور جب اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہ کیا تو وہ غصے کی آگ میں ایسا جھلس گیا کہ انسانیت ہی اس کے اندر دم توڑ گئی۔ وہ حسد، تکبر کے اندر اتنا گرفتار ہو گیا، کہنے لگا قال لأقتلنک، کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ اب وجہ دیکھیں، حقیقت دیکھیں کہ قربانی کو تو قبول اللہ نے نہیں کیا، تو بھائی کا کیا قصور تھا کہ وہ کہتا ہے میں بھائی کو قتل کروں؟ تو جو رزق کی خرابی ہے، یہ کائنات تاریخ انسانی کا پہلا انسان جو جہنم میں جائے گا وہ رزق کی خرابی کی وجہ سے جائے گا، وہ رزق کی خرابی کی وجہ سے تدبیر قتل کا اقدام کیا اس نے، صرف کیا نہیں، وہ قتل کر گیا، جس کا آگے سورہ المائدہ 28-29 کے اندر یہ پورا ذکر موجود ہے۔ مقصود یہ ہے عزیز سامعین کرام کہ دونوں ابن پیغمبر ہیں، دونوں نے قربانی کو پیش کیا، دونوں نے جب قربانی کو پیش کیا مگر پھر بھی کیا ہے، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی۔ کیوں نہ ہوئی؟ کہ اس نے ردی بدنیتی پر مبنی چیزیں بارگاہ الہی میں پیش کی، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی یہ اصول کو صرف ہمارے لیے نہیں یا صحابہ کرام کے لیے نہیں، یہ اصول پوری انسانیت کے لیے طے شدہ تھا۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے دین سب کا اصول میں ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا کہ اس وقت تک تم نیکی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس جانور ہیں اور وہ ایک ریوڑ ہے جانوروں کا، بھائی بکریوں کا ریوڑ ہے، بھیڑوں کا ریوڑ ہے، تو ان میں وہ دیکھے
کہ جو ان میں سب سے بہترین ہے وہ ذبح کرے، وہ قربانی کے لیے پیش کرے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کمزور مریل جانور نہیں، بلکہ کون سا؟ جو سب سے بہترین ہو۔ حابیل نے سب سے بہترین، اسرائیلیات میں ہے اور ہماری تفسیروں میں بھی ہے کہ وہ جو تھا حابیل وہ جانور کے ریوڑ تھے اس کے، اور قابیل جو ہے وہ زراعت کرتا تھا۔ تو انسانیت کا پہلا جو پیشہ ہے وہ زراعت ہے۔ زراعت چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور سن 1600 تک زراعت، جن علاقوں میں زراعت ہوتی تھی وہ علاقے خوشحال ہوتے تھے۔ پھر اقتصادی دور آیا 16ویں صدی میں، اور پھر جن کے یہاں کارخانے اور ملیں لگائیں وہ ملک ترقی کرتے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے سائنٹیفک ریولیوشن آیا، پھر وہ ایجادات کا دور ہوا، پھر یہ اب کمیونیکیشن کا ایک آیا ہے سسٹم۔ یہ جس طرح کمیونیکیشن نے ترقی کی، اور وہ انہوں کمپنیوں نے، مواصلات اور ان چیزوں نے، تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسانیت کا ابتدائی پیشہ کیا تھا؟ کاشتکاری تھا، اور یہ عشر، یہ زکوٰۃ، یہ قربانی صرف آج یہ امت کے لیے نہیں بلکہ یہ تاریخ انسانیت میں اولین انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پورا پتہ چلا۔ عزیز سامعین کرام، اب ہم نے صرف یہ بات سوچنی ہے کہ دونوں بھائیوں نے جب قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، تو وجہ کیا تھی؟ رزق کی خرابی۔ وجہ کیا تھی؟ رزق کی خرابی، نیت کی بدنیتی یہ تھی۔ اور کہتا ہے کہ قال، اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب یہ جو حیوانی جبلت ہے کہ بھائی، اور وہ بھائی جو نیک ہو، ایک ہوتا ہے نا، چلو بھائی کوئی گندا ہے، آوارہ ہے، اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، بندہ آگ کے نک ہو گیا ہے، نہیں، ایک وہ بھائی جو استعارۂ انسانیت ہو، جو اتنا اچھا ہو، اتنا پاک آدمی ہو کہ جس کی قربانی کو اللہ پسند فرمائے، قبول فرمائے، اس کو وہ قتل کی سوچے تو اس کے اندر رزق کے اثرات کتنے ہوں گے۔ عزیز سامعین کرام، جس طرح آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، صحت والی چیز کھاتے ہیں، تو اس کے انسانی وجود پر اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی دوائی کھاتے ہیں، اس کے بھی انسانی کیا ہے، صحت پر اثرات ہوتے ہیں۔ رزق کے حلال کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ انسانی وجود پر بے مثال اثرات ہوتے ہیں، اور اسی طرح رزق کے حرام کے بھی انسانیت پر گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ آج حق کو جاننے کے باوجود، دین کو سمجھنے کے باوجود دین سے دوری کیوں ہے؟ تو یہ رزق ہے جو دل جو ہے وہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ 2 رکعت پڑھنا کوئی ہے بھئی، کوئی بندہ کوئی تھک جاتا ہے؟ نہیں، معمولی سا وقت لگتا ہے، معمولی سی انرجی لگتی ہے، لیکن دل جو ہے وہ اس وزن کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو رزق بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ تو اگر رزق کی درستی ہو جائے تو یہ کمال ہے۔ لیکن رزق صحیح کھائیں گے، حقوق العباد والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رزق خراب کھائیں گے تو پھر انسانی جبلت حیوانی فطرت میں بدل جائے گی، اور وہ جس طرح اس نے کہا قال لأقتلنک، کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اب جو قتل کا اقدام ہے یہ کوئی بہادری نہیں، یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ جس طرح حقوق اللہ میں شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح حقوق العباد میں قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، جب کوئی انسان یہ لعنتی عمل کرتا ہے اور کر لیتا ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو قتل کیا۔ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہوتا، وہ کئی انسانوں کا قتل کر دیتا ہے۔ وہ کسی کے بھائی کو قتل کرتا ہے،
کسی کے بیٹے کو قتل کرتا ہے کسی کے جو ہے شوہر کو قتل کرتا ہے۔ ایک انسان کے کتنے رشتے ہوتے ہیں، تو وہ سارے رشتوں کا قتل کرتا ہے۔ اس لیے قابیل کو جو سزا دی جائے گی قیامت میں بہت بڑی ہوگی، قتل کی سزا۔ اور وہ اپنی انانیت کی تسکین کے لیے کہ لوگ قتل کیوں کرتے ہیں کہ ان کو سامنے والا برداشت نہیں ہوتا۔ جہاں وہ اپنے کردار کی قابل کوشش کرتا بہتری کی، وہاں اس نے نفرت کی راہ اپنائی اور اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو کیا کروں گا، قتل کروں گا۔ اقدام قتل، تو یہ رزق کی خرابی، پیچھے تصور اور نیت کی خرابی، اور پہنچا کہا کہ پیغمبر کا بیٹا تھا، آدم کی اولاد تھی، لیکن اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھا، تو فرمایا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اپنے بھائی کو جو اس کا ہر دم حامی اور خیر خواہ تھا، اس کو قتل کرنے کی اس نے کیا کی، ٹھان لی۔ عزیز سامعین کرام، بھائی نے پھر ایک جواب دیا، اور یہ جواب ہماری ساری تقریر اور آج کے موضوع کا یہ خلاصہ ہے۔ بھائی نے جواب دیا، کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بھائی نے کہا، حالانکہ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، تو کہتے آگے سے تیری کیا جرات اور یہ اور وہ جس طرح ہے، تو ہاتھ لگا کے دکھا۔ انہوں نے کہا کہ قال، بھائی جس وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ میری قربانی کو اللہ نے قبول فرما دیا اور تمہاری قربانی کو قبول نہیں فرمایا، وہ وجہ جان لو کہ میری کیوں قربانی قبول ہوئی اور تمہاری کیوں قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس طرح کتابوں میں آتا ہے کہ آگ جلا لیتی تھی، تو چونکہ اس وقت انسانیت کی ابتدا تھی اور سارے ہی وسائل موجود تھے، انسان آدم کی اولاد تھے، وہ فقیر تو تھے نہیں، تو کسی کو دینے کی بجائے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی۔ تو حیت کوئی بھی ہو، لیکن تصور یہی ہے قبول کون کرتے، اللہ۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی میری قربانی قبول ہوئی اور تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو میرے قتل کے اقدام کو چھوڑ، تو اس بات پہ غور کر کہ تیری قربانی کو اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے پھر ایک اصول بتایا، اور یہ اصول اتنا جامع ہے کہ انسانیت کی ابتدا سے لے کر انسانیت کی انتہا تک کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ انما حصر کا بیان فرما کے یہ بات واضح فرما دی کہ بھائی بات سن لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی یا کوئی چیز کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ اس چیز پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی انسان کی قربانی کو قبول کرے۔ جو آدمی اسلام کو قبول کرے اس کو مسلماں کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اور جو آدمی تقوی والا ہو اس کو متقی کہتے ہیں۔ پرہیزگاری کے معاملے میں وہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں، متقی۔ تو بھائی نے حابیل نے قابیل کو کہا، بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ اب ہمیں بھی یہ غور کرنا ہوگا، ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ قربانی ہمارے ہاں بھی آ رہی ہے نا، تو کیا ہم بھی جو ہے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ ہو۔ انما کے ساتھ یہ بات واضح فرما دی، ہر کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی ہر کسی کی قبول نہیں ہوتی، بلکہ کس کی قبول ہوتی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ جل شانہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو کیا کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ یہ اصول کون بتا رہا ہے، جہاں انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آدم کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، حابیل، قابیل اپنے بھائی کو
اور اللہ جل شانہ نے ہماری ہی امت کو یہی بات بتائی کہ لن ینال اللہ لحومھا، فرمایا کہ ہرگز اللہ جل شانہ تک گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤھا، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ جل شانہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ لہو کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ پروردگار عالم تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تقوی کو۔ اور آدم کا بیٹا بھی یہی کہہ رہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، تو گویا معلوم ہوا کہ انسانیت پہلے رسول کی شریعت سے لے کر آخری رسول کی شریعت تک اصول یہی ایک قائم رہا کہ قربانی کوئی عبادت کس کی قبول ہوتی ہے؟ جس کی نیت خلوص پر مبنی ہو، جس کی نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے پہ ہو، دکھاوے پہ نہ ہو۔ اگر دکھاوے پہ ہو تو نتیجہ اور طرح چلا جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، اگر ہم اسی کو آج کے اس جدید دور میں دیکھیں کہ مالی عبادات میں جس طرح زکوٰۃ ایک اصولی عبادت ہے، اور یہ پہلے ہی صفحہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جہاں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ زکوٰۃ ہو، عشر ہو، صدقات ہوں، تو یہ جملہ مالی عبادات ہے۔ زکوٰۃ کو فرض کی حیثیت عطا کی گئی کہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ ہم ایک جدید تجزیہ کرتے ہیں تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید کھولیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک طریق ہے کہ جو چیز دکھاوے میں ہو وہ بڑے کرتے ہیں، دکھاوے کے مسلمان، ظاہری مسلمانیت، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ، اندر سے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کا ایک جائزہ لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اور اکثر کو تو اس کے مسائل کا پتہ بھی نہیں ہے۔ عشر ادا کرنے والے کتنے زمیندار ہوتے ہیں، اور جن کو وہ دیتے بھی ہیں، اگر کسی کو دیں انہیں کو دیتے ہیں جن سے وہ کام مشکل میں نکلوائیں، کہ چلو کام آج سے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے زکوٰۃ اور عشر کا اتنا اہتمام نہیں، قربانی کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ادھار لے کر بھی قربانی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ادھار بھی پیسے لے کر قربانی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کسی نے ادھار لے کر کی ہے ادا، اور ویسے بھی زکوٰۃ تو وافر میسر پہ ہوتی ہے، تو ادھار لینے کا جواز بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ قربانی اگر فرصت نہ بھی ہو وہ کرے گا۔ کیوں؟ وہ ایک ظاہری عبادت ہے، اس سے اس کا ایک معاشرتی سٹیٹس بنتا ہے، اس سے وہ اس کی ناک اونچی ہوتی ہے، اور وہ ڈھیر ساری چیزیں، اگرچہ اس کا اصل جو ہے اس کی شاید کہیں چھپی ہوئی نفسیات میں یہ باتیں اس کو خود کو بھی پتہ نہ ہو، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، جبکہ دوسرا کوئی نیکی کا موقع ہے وہ کہتے ہیں اس کو نہیں، فرصت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو جو اس کی وقار کو، جو عمل اس کی شخصیت کو اونچا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ پوری سروائیو کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قربانی ہم کس کے لیے قبول کریں گے؟ متقی آدمی، یتقبل اللہ من المتقین۔ آدم کے بیٹے آدم کی شریعت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک یہی بات اصولی طور پر واضح بیان ہے۔ اور دوسری بات بھائی، ہمارے ہاں ایک اچھا تصور ہے، اور بھائی جانور بے عیب ہو، اچھی بات ہے، جانور عیب والا نہ ہو، اور آپ کے پاس 10 جانور ہیں یا 5 جانور ہیں، سب سے مریل چنیں گے تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بے عیب جانور ہو، کیوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو چیز دیں، جس طرح وہ اعلیٰ ہستی ہے تو چیز بھی اعلیٰ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاں خیرات کا ایک اور طرح کا بدا تصور ہے، جتنی ناکارہ فضول چیزیں جو گھر میں استعمال کے قابل نہیں ہوتی وہی خیرات کی جاتی، جبکہ قبولیت کا معیار کیا ہے؟ اعلیٰ ترین ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو
اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ تو بھائی قربانی کا جانور بھی اعلیٰ ہو، تو بھائی جانور بے عیب ہو، اور جس نے قربانی کرنی ہے وہ عیب والا ہو، تو یہ دونوں باتیں سوٹ نہیں کرتی، تو اس کے اپنے اندر بھی وہ عیب نہ پایا جائے۔ تو یہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا فلسفہ قربانی اور جو ہے تقوی، معیار تقوی پر تھا کہ جس کے اندر اگر شعور تقوی نہیں ہوگا تو اس کو وہ قربانی کے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اسی حوالے سے اور آیات کے استدلال کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں اس کو خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر خلوص نہ ہوا تو عبادت چاہے جتنی اونچی ہو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک پرخلوص زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا